رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ سفر ہوا، یہاں پہ حاضری ہوئی، آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کا موقع ہے۔ تو اس موقع کو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اور خاص طور پر یہ آپ کی پیدائش کا مبارک مہینہ ہے، تو اس کے ساتھ ملا کر ہی کوئی گفتگو کرنے کا موقع بنتا ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ جو 3 آیات تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں، اس کے آخری رکوع کی، اور اس میں ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات تو زبور میں لکھ دی تھی، عام یاد دہانی کی باتوں کے بعد، کہ زمین پر اس کی جو وراثت ہے یا اس کی حکومت ہے وہ میرے نیکوکار بندوں کو ملے گی۔ بے شک اس میں بہت بڑا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے یا ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ 3 باتیں کی گئی ہیں۔ زمین کی وراثت بالآخر نیکوکاروں کو ملنی ہے۔ دوسری بات بہت بڑا اعلان ہے۔ تیسری بات یہ کی گئی کہ آپ کو ساری مخلوق کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اور تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے آج کے حالات کے تناظر میں، لیکن آج کے حالات کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی وہ کیا تھے۔ مکی دور ہے، اور مکی دور کے آخری 2 یا 3 سال ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سہارے تھے ایک ایک کر کے رخصت ہو چکا ہوا ہے۔ اب ابو طالب دنیا میں موجود نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ ہماری روایات کے مطابق ایمان نہیں لائے، لیکن آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سپورٹ کرتے رہے۔ جیسے برادری کا بڑا ساتھ ہوتا ہے اس طرح ساتھ رہے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، پوری برادری پورا قبیلہ کھڑا ہے۔ کیوں؟ ابو طالب ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن 10 نبوی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر کا سب سے بڑا سہارا حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ زوجہ بھی ہیں، اور یہ کہ وہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، دنیا دیکھی ہوئی ہے انہوں نے، مشورہ بھی دیتی ہیں، سہارا بھی دیتی ہیں، حکمت عملی میں بھی ساتھ دیتی ہیں، جذباتی طور پر بھی سہارا بنتی ہیں۔ ہر اعتبار سے ایک گھر کے اندر آپ کو سکون حاصل جو ہوتا ہے وہ بھی فوت ہو جاتی ہے۔ اب مکے میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا کیونکہ برادری نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا، لہٰذا آپ طائف کا سفر کرتے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی صورت بن جائے۔ جو کچھ طائف میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا صورت بنی۔ پتھراؤ ہوا، توہین آمیز سلوک ہوا، آپ وہاں سے دنیاوی اعتبار سے امید بھر نہیں آئی، آپ کو واپس آنا پڑا، اور مکے میں داخلہ مشکل ہے۔ خطرہ ہے کہ اگر مکے میں داخل ہوں گے تو دشمن کوئی وار کر دیں گے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو زندہ نہیں رہنے دیں۔ یہ حالات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں، اس زمین کی وراثت ان ناہنجاروں کے پاس نہیں ہوگی، یہ اختیار ہمیشہ ابو جہل اور ابو لہب کے پاس اور ولید بن مغیرہ اور عتبہ ابن ربیعہ کے پاس نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس زمین کی وراثت اپنے نیکوکار بندوں کو دیں گے۔ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو بظاہر احوال کو امکان نظر آتا تھا کہ نیکوکار غالب آئیں گے، سارے ملا جلا کے 125 کے لگ بھگ تھے، اور مکے میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ایک مشرک کی پناہ لے کر مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں،
اس کے بغیر داخلہ ممکن نہیں تھا. لیکن ان آیات کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر راستہ کھولا، مدینے کی کھڑکی کھلی، اور کرتے کرتے آپ کے لیے طائف کی بجائے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو وہ مقام دے دیا. وہ آپ کا بیس کیمپ بن گیا، آپ وہاں تشریف لے گئے، اور 10 سالہ محنت کے نتیجے میں جال حق و زحق الباطل کی صورت بن گئی، بلکہ 8 ہی سال کے بعد ہو گئی. 10 سال میں تو پورے جزیرۃ العرب اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیکوکار بندوں کو اس زمین کا وارث بنا دیا. اور وہ جو ٹیم محمد الرسول اللہ نے تیار کی تھی، پھر اس نے کم از کم 3 بر اعظموں تک اس دعوت کو پہنچا دیا، اس کا ڈنکا بجا دیا. تو تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. تو یہ جو آیات جب اتری تو اس وقت سیل رواں کیا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کوئی امکان نہیں تھا. اور اگلے چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک زندہ جاوید حقیقت بنا کے پیش کر دیا. یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ آج کی صورتحال بھی کچھ ویسی ہی ہے. اگر ہم حالات کو دیکھیں، غزہ میں ہونے والے ظلم کو دیکھیں، جو کچھ یروشلم میں ہو رہا ہے وہاں دیکھیں، جو عرب میں مسلمانوں کی حالت ہے اس کو دیکھیں، جو کشمیر اور ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، جو باقی دنیا میں مسلمانوں پر بیت رہی ہے اس سب کو دیکھیں، تو جیسے مکے میں کوئی صورت امید کی نظر نہیں آتی تھی، ایسے آج ہم مسلمانوں کو بھی کوئی امید کی صورت بظاہر دکھائی نہیں دیتی. لیکن یہ کہ ان آیات میں خوشخبری ہے، اور وہ بہت بڑی خوشخبری ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. لیکن ان کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے بندے ہیں، جو نافرمان ہیں، جو من موجی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ زمینی حقائق کو دیکھیں گے، وہ یہ آسمانی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے. وہ ریئلٹیز کو دیکھیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اسلام کا دور گزر چکا، اب یہ دوبارہ غالب کبھی نہیں آئے گا. بڑے دانشور ہیں جو یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے سورہ انبیاء کا ایک خلاصہ پیش کر کے ان آیات کی ذرا تشریح کر دوں. شاید ہمارے اندر وہ امید پیدا ہو جائے کہ آنے والا دور ہمارا ہے. اور بھی دور فلک ہے ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. تو آنے والا دور در حقیقت اسلام کا دور ہے. اس اعتبار سے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے رکوع میں جو مشرکین مکہ کا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں، وہ استہزاء کا ہے، مذاق اڑانے کا ہے. جیسے آج اگر میں یہ بات کہوں کہ آنے والا دور اسلام کا ہے، آپ کو اچھا لگے گا. کیوں؟ آپ کے دل میں کوئی ایمان کی رمق ہے تو اچھا لگے گا. یہ بات آپ سوچیں اگر ٹی وی پہ کہی جائے، یہ بات جا کے باہر کسی پارلیمنٹ کے سامنے کہی جائے، تو وہ اس بات کو اسی طرح چٹکیوں میں اڑائیں گے جیسے مکے والے اڑاتے تھے. کہیں گے مولوی پاگل ہو گیا، امریکہ کے ہوتے ہوئے اسلام غالب ہو سکتا ہے، اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے ہوتے ہوئے اسلام غالب ہو سکتا ہے. یہ انداز ہے جو پہلے رکوع کا ہے. ظاہر ہے میں ساری آیات اس وقت آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. اس کا کنکلوژن ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اے نبی آپ سے پہلے بھی اسی طرح رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کو گھیر لیا اسی بات نے کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا مذاق اڑاتے تھے. تو اسی پکڑ نے ان کو آ کے گرفتار کر لیا، گرفتار بلا ہوئے اور ہلاک ہوئے اور برباد ہوئے. یوں سمجھ لیجیے پہلے 2-3 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان کیا. ساتھ وجہ بتا دی کہ لوگ یہ بات سمجھ کیوں نہیں پاتے، وجہ کیا ہوتی ہے. وہ وجہ آپ کو بتانا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پر 4 صدیاں ایسی گزر چکی ہیں جس میں ہم نے زوال ہی دیکھا ہے. 400 سال ہیں ہماری حکومت چلی گئی. جب رہی بھی تو اس کا اختیار نہیں تھا. جو 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے وہ تو مرد بیمار تھا نا، جیسے یورپ کا مرد بیمار. اس کی کوئی وہ جان تو نہیں تھی، وہ شان نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. اصلاً تو 400 سالہ یوں سمجھے زوال ہے کہ جو امت مسلمہ پر مسلط ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے. تو جنہوں نے اس زوالی کو دیکھا وہ اس عروج کو سوچ بھی نہیں سکتے جو کبھی مسلمانوں کو حاصل تھا، اور دوبارہ اس سوچ کی ان کے اندر امید نہیں پیدا ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میرا جو ایک دن ہوتا ہے وہ 1000 سال کا بھی ہوتا ہے، 10,000 سال کا بھی ہوتا ہے، 50,000 سال کا بھی ہوتا ہے.
سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کے دن کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا، چونکہ ادھر اس کا شروع اس بات سے ہوتا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، سوال کرنے والے ایک نے سوال کیا واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، تو اللہ نے کہا یہ تم جلدی مچاتے ہو کیونکہ تمہارا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، میرا دن 50,000 سال کا ہوتا ہے۔ تو یَرَوْنَهُ بَعِیدًا، ان کو لگتا ہے بہت دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِیبًا، ہم دیکھتے ہیں بہت نزدیک ہے۔ لیکن یہ کہ جنہیں دور لگتا ہے ان کی ساری سوچ جو بنتی ہے وہ بنتی ہے اسی اپنے معیار پر۔ وہ جب دیکھتے ہیں میں پیدا ہوا تو مسلمان غلام، میرے دادا بھی یہی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی عروج نہیں تھا، بلکہ یہ کہ 100 سال پہلے الطاف حسین حالی کہہ گئے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے، اور اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو جس بچے نے بچپن میں یہ سنا، بلکہ اپنے ماں باپ سے سنا، بلکہ اپنے سارے آبا و اجداد یہی سناتے آئے اور مرثیہ ہی پڑھتے رہے، روتے ہی رہے، آج فلسطین میں یہ ہو گیا، آج کشمیر میں یہ ہو گیا، آج اریٹریا میں یہ ہو گیا، آج بوسنیا میں یہ ہو گیا، آج ہندوستان میں یہ ہو گیا، آج بنگال میں یہ ہو گیا، تو ہمیں کدھر عروج ملنا ہے؟ یہ ہماری رات ہے، اب ہمارا دن واپس نہیں آنا۔ تو اللہ نے اس میں ایک اصولی بات اسی سورہ انبیاء کے شروع میں بیان فرمائی، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، لوگو میں نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، یہ بامقصد تخلیق ہے۔ اگر خیر و شر کا کوئی نتیجہ نہ نکلے اور شریر لوگ ہی غالب رہیں تو پھر یہ کھیل ہو گیا، پھر سچائی کی کیا حیثیت ہے، امانت کی کیا حیثیت ہے، دیانت کی کیا حیثیت ہے؟ پھر یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں۔ تو یہ میں نے آسمان اور زمین کھیل کے لیے نہیں بنائے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل کھیلیں تو ہم اپنے پاس کھیل لیتے، اتخذناہ من لدنا، اپنے پاس کھیل لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے، یعنی ہم ایسا کرنے والے ہیں نہیں، بالفرض محال اگر ہمیں کوئی کھیل کھیلنا ہوتا اتنی بڑی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے پاس کوئی کھیل کھیل لیتے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے جو ہم نے کھیلا ہے، بے مقصد تخلیق نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو سمجھاتے ہیں نا کہ آپ بندر سے بنے ہیں، یہ بات اتنی بری شاید نہ ہو کس سے بنے ہیں، آج بھی جس شے سے ہم بنتے ہیں کوئی اچھی شے نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا، وہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کو کسی نے بنایا نہیں، خود بن گئے ہو، یہ بات بہت بری ہے۔ اصل گمراہی یہ ہے کہ کسی خدا نے نہیں بنایا، کوئی خالق نہیں ہے، یہ ایک حادثہ ہے، یہ کائنات ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ، بڑا سارا دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے ایک نظام وجود میں آ گیا۔ ہمارے ہاں دھماکہ ہوتا ہے نظام خراب ہو جاتا ہے، لیکن سائنسدانوں کے ہاں دھماکہ ہوا نظام بن گیا۔ یہ عجیب دھماکہ ہے، معجزاتی دھماکہ تھا، تاریخ انسانی کا ایک دھماکہ جس سے نظام بن گیا، بغیر کسی کے منصوبے کے، بغیر کسی کی پلاننگ کے، بغیر کسی کی کارسازی کے خود نظام بن گیا۔ باقی ہمارے ہاں تو خود کچھ پھٹتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے، آس پاس بھی سارے مر جاتے ہیں، سارا نظام بکھر جاتا ہے۔ وہ نظام بننے کے بعد گنگا الٹی بہنا شروع ہو گئی۔ پہلے دھماکے سے نظام بنا کرتا تھا، اب دھماکے سے نظام پھٹا کرتا ہے۔ تو آج کی سائنس تو یہ کہتی ہے دھماکہ ہوتا ہے تو نظام پھٹ جاتا ہے، تب کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس دھماکے سے نظام بن گیا۔ یہ تو قرآن بتاتا ہے نہ، دھماکے سے نہیں، دھماکہ ہوا ہے، ضرور ہوا ہوگا، بلکہ اسی سورہ انبیاء میں ذکر ہے کہ الم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ کافر دیکھتے نہیں ہے کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑا ہے، تو پھٹے ہیں، پھاڑنے والا ہم ہیں، خود نہیں پھٹے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، فعال جو ہے اس کے پیچھے، فاعل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم اس دھماکے کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس دھماکے کے اندر جو خباثت ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود ہوا نہ، وہ اللہ کے ارادے سے ہوا۔ بس اتنی ساری بات ماننے کی ہے۔
تو اب آپ یہ بات سمجھ لیں، اللہ کہتے ہیں اتنا کھکھیڑ مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم خود کوئی کھیل کھیل لیتے اپنے پاس، لیکن ہم ایسا کرتے ہی نہیں۔ بے مقصد ہم گھاس کا تنکا نہیں پیدا کرتے، اشرف المخلوقات پیدا کریں گے۔ تو پھر یہ شر غالب کیوں ہے؟ دنیا میں شریر لوگوں کی حکومت کیوں ہے؟ یہ بے ایمان کیوں جیت جاتے ہیں؟ فارم 47 سے جیتے یا 49 سے جیتے، چھوڑے اس بات کو، لیکن اللہ جیتنے کیوں دیتا ہے؟ یہ دنیا کے پیدا کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے، یہ جزا و سزا کے لیے نہیں ہے، یہ امتحان کے لیے۔ اور امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی خیر کو غالب کرتا ہے، کبھی شر کو غالب کرتا ہے۔ یہ بھی سورہ انبیاء میں مضمون آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے کبھی شر سے کبھی خیر سے۔ تو دنیا میں کبھی فرعون غالب ہو جاتا ہے، کبھی نمرود غالب ہو جاتا ہے، کبھی آج کا جمہور غالب ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں۔ فرعون بھی اپنی مرضی کرتا ہے، نمرود بھی اپنی مرضی کرتا ہے، اور جن کو اللہ نے آج غالب کیا ہوا ہے وہ بھی اپنی مرضی کرتے ہیں۔ بندہ مومن کے لیے دونوں صورتوں میں امتحان ہوتا ہے، مکی زندگی میں بھی امتحان ہوتا ہے کہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور مدنی زندگی میں بھی امتحان ہوتا ہے کہ اللہ نے اقتدار دے دیا ہے، اب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دونوں صورتیں امتحان کی ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، لیکن جب شر آتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ میرے حساب کے مطابق آئے، 10 دن رہے اور پھر ختم ہو جائے، وہ اللہ کے حساب سے آئے گا۔ 400 سال کا بھی آ سکتا ہے، 500 سال کا بھی آ سکتا ہے، 1000 سال کا بھی آ سکتا ہے۔ جب خیر آتا ہے وہ کتنا عرصہ رہے گا، یہ بھی فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے، کبھی شر سے آزماتا ہے، کبھی خیر سے آزماتا ہے، کبھی شر غالب ہو جاتا ہے، کبھی خیر غالب ہو جاتا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائیں روز، یہ ہمیشہ یہ خیر اور شر کی جنگ چلی آ رہی ہے، اور اسی میں بندہ مومن کا امتحان ہے۔ تو بات جو سمجھائی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پر، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، چلا جاتا ہے۔ اپلائی کریں، مکے میں باطل غالب تھا، قرآن کہہ رہا ہے ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں، اور لگاتے ہیں تو باطل رخصت ہو جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، اور بڑا پیارا انداز ہے، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں آیت موجود ہے۔ مشرکین مکہ سے یہ کہا کہ یہ تم جو جس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو نا کہ تمہارا نظام ہی غالب رہے گا، یہ کیوں غلط فہمی کا شکار ہوئے ہو؟ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، ہم نے ان کو بھی دنیا کا ساز و سامان دیا، دولت دی، اقتدار دیا، ان کے آباء کو بھی دیا تھا، یعنی پوری نسلوں سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ۔ اس سے انہیں یہ لگا کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا انہی کا اقتدار قائم رہے گا، کیونکہ دادا بھی اقتدار میں تھے، پردادا بھی اقتدار میں تھے، نسلوں سے کھاتے آ رہے ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، ایک لمبی مدت ان کے اوپر گزر گئی اور یہ اپنی عیاشیوں میں پڑے رہے۔ اب یہ آنکھیں کھولیں اور ایک بات دیکھیں، کیا بات ہے؟ افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ ان الارض ناتی، ہم زمین کو لے کے آ رہے ہیں، ننقصھا من اطرافھا، اس کے کناروں سے سپیڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جسے ہم کہتے ہیں کسی کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لینا، جیسے قالین کھینچ لینا۔ اس زمین پر تمہارا اقتدار تھا، اگر تم آنکھ کھول کے دیکھو تو اس اقتدار کو ہم کمزور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ تصور کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں، میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ جب 1989 میں USSR ختم ہو گیا، آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ امریکہ کا غرور اور تکبر کس آسمان پر تھا؟ وہ کوئی 7ویں آسمان سے بھی اوپر تھا۔ پھر جب 2001 میں 9/11 ہوا تو اسی غرور اور تکبر میں پوری دنیا پر چڑھ دوڑا، خاص طور پر مسلم دنیا پر، تو وہ اس نے اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ آج اس امریکہ کی کیا حالت ہے؟ آج اتنا طاقتور ہے، آج اس امریکہ کی ان کے مقابلے میں چائنا کھڑا ہو گیا ہے، چائنا کے ساتھ جا کے روس کھڑا ہو گیا ہے۔ امریکہ کے جو یہاں اتحادی بنے تھے امریکہ کا چڑھتا سورج دیکھ کر، اب وہ ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں دنیا میں، کوئی انہیں گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں، زبردستی کی جھپیاں مارتے ہیں۔ تو تمہیں نظر نہیں آتا ہم زمین کو لپیٹتے لا رہے ہیں واپس؟
امریکہ کے اقتدار کا سورج غروب ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں. اور دنیا میں ایک بات کہی جا رہی ہے, آرڈر ڈسٹرب ہو رہا ہے. آرڈر کیا ہے؟ یو این او. آرڈر کیا ہے؟ امریکہ بڑا ہے, باقی اس کی مانیں گے. یہ آرڈر اگر ٹوٹ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یو این او کی وہ اہمیت نہیں رہی ہے. اس کا مطلب کیا؟ امریکہ کی وہ اہمیت نہیں رہی ہے. اب لوگ یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا, کسی بندھن میں کوئی بندھا ہوا ہے, وہ رسی کھل گئی ہے. اب نئی جو ہے نا اتحاد وجود میں آ رہے ہیں, اور کل جو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے آج وہ آنکھیں ملا کر بات کر رہے ہیں. تو افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها, کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم اس زمین کو لپیٹتے لا رہے ہیں واپس؟ اب وہ نشانی سمجھ آئی, ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. جو اللہ والے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے, بہت بڑی ابلاغ ہے, بہت بڑا اعلان ہے. یہ ہے وہ جو بظاہر ہمیں بہت مایوسی نظر آتی ہے. حقیقت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شر کو ختم کر رہے ہیں. آنے والا دور خیر کا دور ہے. اور یہ بات دیکھیں کتنے اہتمام سے اللہ نے فرمائی کہ ہم نے زبور میں لکھ دی تھی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, زبور میں لکھا. زبور کس پہ نازل ہوئی؟ داؤد علیہ السلام پر. وہاں یہ اللہ نے پیشن گوئی کر دی تھی, زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے. وقت اگرچہ کہ تنگ ہے لیکن میں ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ہمارے دور کے ایک مفسر ہیں, انہوں نے اس کے ترجمے میں عبادی الصالحون کا ترجمہ کیا ہے, میرے وہ بندے. اب عباد کو نیکوکار بندوں کے معنوں میں نہیں لیا. ہر شخص اللہ کا بندہ ہے, کافر بھی اللہ کے بندے ہیں. عباد لنا اولی باس شدید, وہ مشرک تھے لیکن اللہ نے کہا ہمارے بندے ہیں. اور الصالحون کا ترجمہ کیا ہے فٹسٹ. وہ نہیں ہوتا بیولوجی میں پڑھتے تھے سروائیول آف دا فٹسٹ, وہ والا فٹسٹ. یعنی میرے بندوں میں سے وہ جو لڑاکے ہوں گے, تگڑے ہوں گے, بہادر ہوں گے, مسلز والے ہوں گے, طاقت والے ہوں گے, ٹیکنالوجی والے ہوں گے, اقتدار ان کا ہوگا. یہ ترجمہ کیا ہے. یہ سورہ انبیاء اگر آپ پوری پڑھیں, یہ اللہ کا ایک خطبہ ہے, جیسے ایک تقریر میں آپ کے سامنے ابھی کر رہا ہوں. یہ اللہ کی ایک تقریر ہے, ایک تقریر ہے. اس تقریر میں اللہ نے صالحون کے الفاظ بھی استعمال کیے, عباد کے الفاظ بھی استعمال کیے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, لوط علیہ السلام کا ذکر کیا, ادریس کا ذکر کیا, اسماعیل کا ذکر کیا, ذوالکفل کا ذکر کیا, حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا, حضرت زکریا کا ذکر کیا. اس کے بعد کہا کانو لنا عابدین, یہ ہمارے بندے تھے. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ, یہ ساری تمہاری واحد امت ہے, ایک ہی طریقے پر تھے یہ سب. وہ طریقہ کیا تھا؟ انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں, فعبدون, میری عبادت کرو. اس سورہ مبارکہ میں عبادت کا مطلب سمجھ میں ہے. عبادی کون ہے؟ عبادی, میرے بندے. عباد لنا نا, عبادی, میرے بندے. اس میں پیار ہے, اس میں محبت ہے. میرے بندے, جیسے اللہ کہے میرا رسول. عباد الرحمن, رحمان کے بندے. عبادی, میرے بندے. تو وہ جو پیار ہے وہ گناہگار بندوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا. بندے تو سب اسی کے ہیں, گناہگار بھی اسی کے ہیں, لیکن ان پر تو اللہ کا غضب ہوتا ہے. یہاں پیار کا انداز ہے. اور صالحون بھی یہاں بار بار آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا انہو من الصالحین, وہ صالح لوگوں میں سے تھا. لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا وادخلناہ فی رحمتنا انہو من الصالحین, ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا, وہ صالح لوگوں میں سے تھا. ساروں کو اکٹھا کر کے کہا یہ جو جتنے بھی وادخلناہم فی رحمتنا, ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. انہم من الصالحین, یہ سارے صالح تھے. اس خطاب کے اندر صالح کا لفظ آپ کو سمجھ میں آیا؟ رسولوں کے ساتھ آیا. تو پھر اس کا ترجمہ نیکوکار, جو نیکیوں والے ہیں اس کے سوا تو نہیں کیا جا سکتا, فٹنس نہیں کیا جا سکتا. لغت میں گنجائش بھی ہو تو اس سیاق و سباق میں گنجائش نہیں بنتی, اس کانٹیکسٹ میں گنجائش نہیں بنتی. میرے نیکوکار بندے. اور اگلی آیت میں جو آخری ہے اس کے ساتھ جوڑیں تو کیا مطلب بنے گا؟ اے نبی, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک رحمت ہوا جو آخرت میں ظاہر ہوگی. جب سب کہیں گے نفسی نفسی تو محمد الرسول اللہ فرمائیں گے امتی امتی. ایک رحمت ہوا ہے جو پل صراط پہ ظاہر ہوگی کہ جو لوگ بھٹکتے پھرے دنیا میں, افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم,
ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے وہ وہاں سے فر فر پار ہو جائیں گے، تب پتہ چلے گا اس رحمت کا۔ جب پیاس سے لوگ بلک رہے ہوں گے تو جو حوض کوثر پہ موج اڑا رہے ہوں گے تب پتہ چلے گا اس رحمت کا۔ ایک وہ رحمت ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگی، ایک دنیا میں رحمت ہے۔ دنیا میں ظلم کا نظام ہو تو کوئی پاکستانیوں سے پوچھے کیا ہوتا ہے، بجلی کا بل دینا ہی عذاب ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ریاست چلتی ہے، کوئی اسلحہ خریدا جاتا ہے، کوئی اس سے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے، نہیں، اس سے ایک خاص مخصوص طبقہ عیاشی فرماتا ہے۔ اس ظلم کو دیکھ کے جہاں عدل ہو، آپ سوچیں کتنی بڑی رحمت ہے، جہاں پائی پائی کا حساب ہو، جہاں خلیفہ وقت یہ کہے کہ میں اپنے اوپر صرف اتنا ہی خرچ کروں گا جتنا کوئی کم ترین شہری خرچ کرتا ہے اپنے خاندان کے اوپر، اس سے زیادہ میں اپنے لیے نہیں لوں گا۔ جہاں کوئی بیمار پڑے تو خلیفہ کہے میری ذمہ داری اپنی بیوی کو لے کے آئے کہ بھئی یہ زچہ بچہ کا کیس ہے، یہ تم نپٹاؤ کیونکہ میں ان کا رکھوالا ہوں۔ جہاں ماں بچے کا دودھ چھوڑانا چاہے اس لیے کہ دودھ چھوٹے گا تو ریاست وظیفہ دے گی، اس سے پہلے وظیفہ نہیں دے گی، تو بچہ رو رہا ہے، خلیفہ پوچھے بچہ کیوں رو رہا ہے؟ دودھ چھڑا رہی ہوں۔ دودھ کیوں چھڑا رہی ہوں؟ تاکہ وظیفہ ملے۔ آج تو پولیس والا کہے گا اچھا حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے، چلو ایف آئی آر کاٹو۔ خلیفہ وقت نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی، اس نے جا کے اپنا آرڈیننس بدلا، اس نے کہا کل سے جو بچہ جو ہی پیدا ہوگا اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا تاکہ ماں کو دودھ میں چھڑانا پڑے۔ اس میں آپ کو کوئی رحمت نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس میں کافروں کے لیے بھی رحمت ہے یا نہیں؟ آپ سوچیں ذرا، دیکھیں یہ کہانیاں پرانی نہیں ہیں، آج بھی ہو سکتا ہے یہ سب دنیا اسی کی تلاش میں ہے، آپ کی نمازوں اور داڑیوں کی تلاش میں نہیں ہے، اس کی تلاش میں ہے۔ آپ سوچیں، تصور کریں، آج بھی انسان یہاں نہیں پہنچ پایا، ریاست کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کر جو پالیسی نہیں بنتی، عدالتیں بھی ریاست کی پالیسی سے ہٹ کر فیصلے نہیں کرتی، قانون اپنی جگہ پہ، پالیسی اپنی جگہ پہ۔ لیکن آپ سوچیں کہ خلیفہ وقت ہے، اس کا ایک کیس ہے، چوری کا مقدمہ ایک یہودی کے اوپر قائم ہے، خلیفہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس یہ جو ذرہ ہے یہ میری ہے، اس نے چوری کی ہے۔ خلیفہ گواہ مانگتا ہے، وہ گواہ میں اپنا بیٹا اور غلام پیش کرتے ہیں، قاضی گواہ مانگتا ہے، وہ جب یہ پیش کرتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں، بیٹے کی گواہی نہیں قبول ہوگی اور غلام کی گواہی بھی نہیں قبول ہوگی، آپ آزاد گواہ لے کے آئیں۔ خلیفہ کہتے ہیں میرے پاس آزاد گواہ نہیں ہے، مقدمہ خارج ہو جاتا ہے۔ آج جتنے ہمارے مسلمان ملک ہیں اس کی کوئی مثال آپ کو مل سکتی ہے؟ اور مجھے بتائیں اس نظام کی تلاش میں کافر بھی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، آپ سوچیں، آج رات جا کے سوچیں، مجھے نہ بتائیں چلیں، اس کی تلاش میں کافر ہے یا نہیں ہے؟ یہ فرانس میں جو انقلاب آیا وہ اسی کی تلاش میں آیا تھا، یہ جو روس میں انقلاب آیا اسی عدل کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ رحمت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ میں آپ کے سامنے آج کا ایک مسئلہ رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج ہے، ولیج آپ سمجھتے ہیں نا، گاؤں کس کو کہتے ہیں؟ گاؤں میں 2 چودھری ہوں تو گاؤں میں امن ہوگا، 1 چودھری ہوگا تو امن ہوگا، 2 چودھریوں سے امن نہیں ہو سکتا۔ جب یہ گلوبل ولیج بن گیا، چودھری ایک نہیں ہے، تو پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، اب پھر پھڈا پڑا ہوا پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اب ہوئی تو کروڑوں بلکہ اربوں کا حساب کتاب ہے کہ لوگ مارے جائیں گے۔ ظلم کا نتیجہ سمجھ میں آیا؟ یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اب جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام بن جائے کہ پوری دنیا ایک آرڈر کے تلے آ جائے، ون ورلڈ آرڈر۔ آپ نے سنا نا، 30-40 سال سے ہم سنتے آئے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ جو آپس میں سینگ پھنسا کے لوگ بیٹھے ہوئے نیشن سٹیٹس، یہ ختم ہو، ایک ورلڈ آرڈر ہو۔ اب اس ورلڈ آرڈر کی بنیاد کیا ہو؟ دیکھیں، جب جرمنی ایک متحدہ قوم ہے تو قومیت کی بنیاد پر، نیشنلزم کی بنیاد پر، فرانچ نیشنلزم کی بنیاد پر ہے۔ یہ نیشنلزم ہے جس نے یہ ریاستیں بنائی ہوئی ہیں، نیشن سٹیٹس۔ ورلڈ سٹیٹ آپ بنانا چاہتے ہیں، بنیاد کیا ہے آپ کے پاس؟ رنگ نہیں، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، زبان نہیں، کسی کی کون سی زبان ہے کسی کی کون سی زبان ہے، علاقہ نہ، اپنے اپنے رسم و رواج، اپنے اپنے طور طریقے، اپنا اپنا تہذیب، اپنی اپنی کلچر۔ جو دنیا میں متحد ہونے کی جتنی اساسات موجود ہیں ان میں سے ہر اساس ورلڈ آرڈر کا راستہ کاٹتی ہے۔ آپ رنگ کو بنیاد بناتے ہیں تو رنگ لڑائی کراتا ہے،
آپ زبان کو بنیاد بناتے ہیں، اس کی بنیاد پر سب ایک ہو نہیں سکتے، ایک زبان ہے نہیں. ہر وہ شے جس کی بنیاد پر آج قومیں وجود میں آئی ہیں، اتحاد ہوا ہے قوموں کے درمیان، وہ بنیاد ورلڈ آرڈر کے راستے کی رکاوٹ ہے. اب آپ سوچیں دنیا میں کون سی آئیڈیالوجی ہے جو ورلڈ آرڈر کے لیے اساس کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ قرآن مجید کا ایک دعویٰ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والے ہم، خود نہیں بنے ہو. یہ بگ بینگ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے، ہم نے پیدا کیا تمہیں. من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے. دیکھیں بنیاد مل گئی آپ کو یا نہیں ملی؟ خالق ایک، سب کا خالق، گورے کا، کالے کا، انگریزی بولنے والے کا، اردو بولنے والے کا، سب کا خالق ایک، اور سب کے ماں باپ ایک. کوئی اور بنیاد مجھے کسی اور کے پاس ہو تو بتائیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور یہ جو شعوب ہیں، قبائل ہیں، برادریاں ہیں، ذاتیں ہیں، اس میں ہم نے تمہیں کیوں تقسیم کیا؟ ریاست بنانے کے لیے، کنبہ بنانے کے لیے، قبیلہ بنانے کے لیے نہ، آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے نہ. اس میں ہم نے تمہیں اس لیے تقسیم کیا لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکو. سب ایک ہی ٹھپے کے ہوتے تو نادرا کیا کرتا؟ محمد اسلم کون ہے اور محمد خالق کون ہے پتہ ہی نہیں لگتا. سب کی جو ہے نا آنکھیں ایک جیسی ہوتی ہیں، سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے، سب کے فنگر پرنٹس ایک جیسے ہوتے، کیسے پہچانتے؟ اور دور سے نظر آ جاتا ہے یہ چینی ہے. ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ شنگ پھنگ کون سا ہے، چنگ پنگ پنگ کون سا ہے، یہ نہیں پتہ لگتا. وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے یہ چینی ہے، یہ جاپانی ہے، یہ چینی ہے. وہ بھی ہمیں دیکھ کے سمجھ جاتے ہوں گے یہ ہندی ہے. گورے کو ہم پہچان لیتے ہیں کہ گورا ہے. یہ پہچان کے لیے ہے، یہ تقسیم کی بنیاد کے لیے نہیں ہے. تقسیم کی بنیاد جو قرآن نے دی ہے وہ بس یہ ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہو گئے، تم میں سے کچھ مومن ہو گئے. یہ ہے ڈویژن. اس کی بنیاد پر پولرائزیشن حق ہے. باقی ہر بنیاد پر جدائی اور تفرقہ وہ اللہ تعالیٰ کے در حقیقت آرڈر کو ڈسٹرب کرنا ہے. اس کی تلاش میں نو انسانی ہے یا نہیں ہے؟ آخری نقطہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، گھڑی مجھ سے دور ہے، پتہ نہیں کیا ٹائم بچ گیا. چلے ٹھیک ہے، ابھی ہیں 2-3 منٹ. آخری نقطہ یہ ہے، سوال ہے، اللہ تعالیٰ شر کو پنپنے کا موقع کیوں دیتا ہے؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے. ایک مثال میرے ذہن میں آئی، میں سوچ رہا تھا ابھی. اس زمین کے اوپر ہمارا وزن ہوتا ہے. جب ہم خلا میں چلے جاتے ہیں تو وزن ماس 0 ہو جاتا ہے، کوئی وزن باقی نہیں ہوتا. اسی طرح ایک تشریع ہے، تشریعی احکام ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز ڈونٹ سارے آ جائیں گے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ تشریع کی سطح. جب آپ تکوین کی سطح پہ چلے جائیں، جیسے خلا میں چلے جائیں وزن ختم، ایسے خیر اور شر کی تقسیم ختم. اللہ کے ہاتھ جو بھی اللہ کر رہا ہوتا ہے خیر ہی خیر ہوتا ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. اس نے اگر بادشاہت دی ہے نمرود کو، وہ بھی کوئی خیر ہوگا، ہمیں نہیں پتا. اس نے اگر حکمران بنا دیا ہے فرعون کو، اس میں بھی کوئی خیر ہوگا. لیکن اسے اوپر رکھیں، ادھر زمین پر آ کے رکھیں گے نا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. ایک ویژن کی سطح پر آپ کے سمجھیں کہ اس میں کوئی خیر ہوگا، مجھے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. یہاں پر میرا فرعون سے جھگڑا ہوگا تب میں امتحان میں کامیاب ہوں گا. یہاں پر میرا نمرود سے جھگڑا ہوگا تب میں امتحان میں کامیاب ہوں گا. اگر میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی مرضی تو وہی ٹھیک ہے جو اللہ نے کر دیا، یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ میں یہ رستہ اختیار کروں. اللہ تعالیٰ نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا؟ اللہ نے کیوں ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف بھیجا؟ تو یہاں پہ وزن ہے. وہ وزن اسی سے تولا جائے گا کہ آپ نے حق کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے. کیسے ببانگے بہل آپ کھڑے ہوئے فرعون کے آگے اور نمرود کے آگے. لیکن اس سطح پہ جا کے اگر آپ سوچیں گے تو اس میں دیکھیں گے بھائی خیر کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ شر کو اللہ کیوں غالب کرتا ہے؟ انسان، اس کی ایک عادت ہے، یہ تجربے سے سیکھتا ہے، اور جب تک یہ تجربہ نہیں کر لیتا اسے مزہ نہیں آتا. اور چھوڑیں، اللہ نے
انبیاء کو آسمانوں کی سیریں کرائیں. کیوں کرائیں؟ جو دعوت دے رہے ہیں تاکہ اسے حق الیقین، عین الیقین ہو انہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے، اس قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى. جب ابراہیم نے کہا میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال ولم تؤمن، اللہ نے فرمایا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا، کہا کیوں نہیں، آپ نے حکم دیا میں مانتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، میں یہ چاہتا ہوں میرا دل اس پر مطمئن ہو جائے. دل مطمئن ہوتا ہے تجربے کے بعد. والد صاحب کہے نا آگ جلاتی ہے، ابا جی ہیں ہمیشہ صحیح بات بتائی ہے، ایک فرما بردار بیٹا مان لے گا اور وہ دوسروں کو بھی بتائے گا کہ آگ جلاتی ہے. لیکن آپ سوچیں کبھی ہیٹر کے ساتھ اس کا ہاتھ لگ جائے، اس کے بعد جو اسے یقین آئے گا وہ ابا جی کے بتائے تو ویسا یقین نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کی، کبھی ختم نہیں کی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا. کلما ہلاک نبی خلفہ النبی، جب ایک نبی وفات پاتا تھا اس کی جگہ لینے نبی ہی آتا تھا. اچانک آ کے اللہ نے فرمایا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ختم. لا نبی یا بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو دجال ہوگا، کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا. تو یہ پہلا سوال یہ کہ اللہ نے نبوت کیوں ختم کر دی. دوسرا سوال یہ کہ اللہ نے یہ شر کو کیوں غالب ہونے دیا. تو اس بات کو سمجھ لیں، ہم سب کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق. الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. اس نے اپنا ویم، اپنی سوچ، اپنی آئیڈیالوجی قرآن مجید میں اپنی مخلوق کے سامنے پیش کر دی. لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کا تجربہ بھی کر لیں. اب تجربہ تکلیف دہ عمل ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے سائنس پڑھی انہیں پتہ ہے، تھیوری آپ نے کلاس روم میں، ٹھنڈے کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھ لی، تجربہ تو جا کے لیبارٹری میں کریں گے. وہاں بدبوئیں بھی آئیں گی، وہاں پہ ہاتھ جلنے کا خطرہ بھی ہو، ساری پرابلمز تجربے میں آتی ہیں. یقین تجربے کے بعد آتا ہے، لیکن تجربہ بہرحال تلخ ہوتا ہے، اس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے. آپ نبوت کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیں، بغیر تکلیف کے صحیح راستے پہ چلیں گے نہیں. جائیں گے کدھر؟ پھر اسی درخت کے نیچے آئیں گے. لیکن بہت ساری ٹھوکریں کھانے کے بعد، فارسی میں کہتے ہیں ہر چے دانا کند کند را ناداں، ہر وہ کام جو عقل مند آدمی کرتا ہے بالآخر بے وقوف بھی وہی کام کرتا ہے. ولیک بعد از خرابی بسیار، بہت ساری خرابیاں کرنے کے بعد سیکھ کے مار کھا کے واپس آتا ہے. قرآن کہتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. بھلا وہ شخص کہ جو سیدھا تن کے چل رہا ہے، جسے اپنا ہدف معلوم ہے، وہ زیادہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے جو پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، زگ زیگ میں چل رہا ہے، کبھی ادھر سے ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی ادھر سے ٹھوکر کھاتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک فلسفہ ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا، اس انداز میں ارتقا کر رہا ہے. ان میں زیادہ سیدھا کون ہے؟ لیکن بہرحال تجربے ہی سے انسان کو یقین آتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ 14 صدیاں جو حضور کے بعد کی گزری ہیں، یہ انسان کو ایک تجربے سے گزارا ہے. اور آخر کار انسان پہنچے گا کہاں؟ یہ سارے تجربے کرتے کرتے یہ پہنچے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اصل رحمت وہ ہے، لیکن انسان سیکھ کے وہاں جائے گا. یہ مضمون اقبال نے بیان کیا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش پہ رویت آرزو، یا کہ زے نور مصطفیٰ اورا بھاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. یہ دنیا میں جو بھی آپ کو کوئی بھلائی، نیکی، خیر، عدل، انصاف کی بات، حقوق انسانی کی بات نظر آتی ہے، یہ سب دین ہے محمد رسول اللہ کی. اور یہ جو نو انسانی جس تک وہ دو میں ہے، یہ در حقیقت محمد رسول اللہ کو تک پہنچنے کی تلاش میں، ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اور اب یہ جو آخری بات ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور عبادی الصالحون، پوری زمین. ایک حدیث، ویسے تو 3 حدیثیں میں سنانا چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ کہ میں چلیں ایک تو سنائی دوں، آپ اجازت دیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، بے شک اللہ نے یہ زمین مجھے لپیٹ کے دکھائی. فرآئی تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھے، سارے مغرب دیکھے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت تو سب پر قائم ہوگی جو اللہ نے مجھے لپیٹ کے دکھایا.
अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, जमीन के वारिस नेकोकार बंदे बने। इस जमीन के लिए रसूल बना के अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे जहान वालों के लिए भेजा। वो सारा जहान दिखाया, आपने देखा, और फिर ये बताया कि सब पर मेरी उम्मत की हुक्मरानी होगी। अब इबादियत सालिहून में कोई शक रहा? कौन लोग हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती है। इस रबीउल अव्वल के मौके पर आपके सामने ये जो बात आई है, अब हुजूर की मोहब्बत का तकाजा क्या है? जैसे उस सरजमीन अरब पर पहली मर्तबा उस दीन को कायम करने के लिए आपके साथियों ने जाने निछावर की और कुर्बानियां दी और कैरियर कुर्बान किए और रिश्ते तोड़े, आज वो जमात बने जो अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए उसी तरह तन मन धन लगाए। और आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खा के हरम से आशना हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा सरबुलंद होगा। अल्लाह का कलमा सरबुलंद होगा तो सरवाइव कौन करेगा? जो अल्लाह वाला होगा। लिहाजा ये इबादियत सालिहून का अब अगर आप तर्जुमा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करेंगे तो मतलब क्या होगा? जो इबादत के तकाजे पूरा करेगा वही सर्वाइव करेगा। और ये बात भी इकबाल ने कही है, इस दौर में सब मिट जाएंगे, हाँ बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है। हमारी हट क्या है? हमारा मजहब, हमारा दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जो उस पर पक्का होगा वो बचेगा। बाकी सब ये जो अभी भट्टी देखने वाली है जंग की, इसमें काम आ जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको इस रबीउल अव्वल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए, उनके मिशन की तकमील में हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।